بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی محترم دیکھنے والوں اور سننے والوں، میں بہزاد جاذب آپ کے سامنے اپنے یوٹیوب چینل بی جے اردو کے ساتھ، اور میری ہمیشہ کی طرح ابتدا میں خالق کائنات کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان عطا فرمائے، اور وطن عزیز کی اللہ پاک ہمیشہ خیر کرے۔ جن احباب نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ یہ ہمارا ایک خالصتاً ایک علمی اور تعلیمی چینل ہے، جہاں سے 9 10th اور فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر تمام درجوں کے جو بچے ہیں ان کی تدریسی ضروریات، خاص طور پہ اردو مضمون کے حوالے سے ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، ولاگز ہوتے ہیں، ہمارے لیکچرز ہوتے ہیں جو کہ آپ سنتے رہتے ہیں، اور ہمارے جو نئے نصاب کے مطابق ہماری درس و تدریس کا سلسلہ بچوں کے لیے جاری تھا اور جاری ہے، اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ لیکن بعض اوقات درمیان میں کچھ حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ ان پہ بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو آج میں جو بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اپنے بچوں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ اور پیرنٹس کے ساتھ، وہ بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے جو جغرافیائی حالات ہیں وہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تناؤ اور کشیدگی جو ہے وہ انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور ایک طرح سے باقاعدہ ہم اس وقت حالت جنگ کے اندر ہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ آنے والے کل کے اندر ہمارے معاملات زندگی کس انداز میں ہونے ہیں۔ تو جب معاملات زندگی کا ہی نہیں پتا تو پھر ہمیں یہ بھی زیادہ وثوق سے نہیں پتا کہ تدریس آنے والے دنوں میں کس نہج پہ جاتی ہے اور کس انداز میں ہمیں اپنے اس سلسلے کو برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن بہرحال چلنا تو پڑتا ہے دنیا کے ساتھ۔ تو اب تازہ ترین صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرح سے دوبارہ پھر حکومت نے تدریسی عمل جو روک دیا ہے، اور یہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن پنجاب حکومت کی طرف سے جاری ہو گیا کہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہ 2 دن کے لیے مزید بند رہیں گے، یعنی 9 تاریخ کو اور 10 تاریخ کو، ٹھیک ہے۔ 11 تاریخ کو اتوار آ جائے گا، وہ چھٹی ہو جائے گی، اور ابھی تک کے دیے گئے اسکیڈول کے مطابق پیر سے یعنی سوموار کے روز سے تعلیمی عمل جو ہے وہ کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر دوبارہ شروع ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میٹرک کے جو بچے ہیں ان کے جو پریکٹیکلز ہیں وہ جاری ہیں، کچھ مضامین کے پریکٹیکل ہو چکے ہیں، کچھ کے ہو رہے ہیں اور کچھ کے ابھی ہونے ہیں۔ یعنی میرا خیال ہے کہ تقریباً مئی کے آخر تک، تقریباً 22-23 مئی تک جا کے میٹرک کے بچوں کے پریکٹیکل مکمل ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے سیکنڈ ایئر کے بچوں کے امتحانات جاری ہیں۔ ان کا پہلے بھی ایک پرچہ جو تھا وہ 1 روز پہلے کینسل ہو گیا، غالباً فزکس کا، اور اب وہ بعد میں ہوگا۔ اور اب جو یہ 2 دن کی چھٹیاں آ گئی ہیں یہ بھی اثر انداز ہوں گی، اور ان کا کوئی نہ کوئی پرچہ اس کی زد میں لازمی طور پہ ہے۔ اس سے پڑھنے والے بچے کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن جو ایک درمیانے درجے کا بچہ ہوتا ہے جس نے بھرپور اور ٹارگیٹڈ قسم کی تیاری کی ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنی جو تیاری ہے اس میں رکھنا نہ آنے دے، بلکہ مینج کرے اپنے نظام تعلیم کو، اور جو بھی مضامین جن کے پیپر آگے جا رہے ہیں ان کو یہ نہ ہو کہ وہ بالکل ذہن سے اتار دے۔ تو یہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو بہت بڑی ایک پریشان کن صورتحال اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں آنے والے وقت کا وہ اندازہ کچھ نہیں۔ مجھے وہ کووڈ کا دور یاد آ رہا ہے، تب ہم ایسے کر رہے تھے، کبھی آن لائن کا سلسلہ جاری ہوتا تھا، کبھی اسکول کالجز بند ہو جاتے تھے، کبھی کھل جاتے تھے۔ تو یہ اب یہ وہی ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے فرسٹ ایئر کے بچوں کے ایگزام ہیں جو کہ غالباً مئی کے اخیر میں شروع ہو جانے ہیں۔ تو ان سے بھی میں یہی کہوں گا کہ اب جیسا بیس ویسا بیس، اب جو بن گئی ہے اس کو تو آپ نے نبھانا ہے۔ تو فقط یہ عرض کروں گا کہ چاہے بچہ میٹرک کے تو خیر پریکٹیکل ہی باقی ہے نا، میں جو سیکنڈ ایئر کے بچے ہیں اور جو فرسٹ ایئر کے بچے، سیکنڈ ایئر کے پرچے جاری ہیں اور جو فرسٹ ایئر ہیں ان کے پرچے آنے والے ہیں، تو میری بچوں سے بھی والدین سے بھی
اساتذہ کرام سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ کسی طور بھی اپنی سال بھر کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دینا، اور جیسے تیسے بھی ممکن ہے اپنے تعلیمی عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ بچوں سے گزارش ہے کہ بچے بالکل بھی ایزی فیل نہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کریں کہ اللہ پاک جلد اس بحران سے ہمیں نکالے۔ جنگ جو ہوتی ہے یہ ملکوں کو تباہ کر دیتی ہے، خطوں کو برباد کر دیا کرتی ہے، اور جنگ کا خمیازہ کبھی بھی اشرافیہ نہیں بھگتتی۔ اشرافیہ ہر حال کے اندر، چاہے وہ اشرافیہ ہندوستان کی ہو یا اشرافیہ ہماری ہو، ان کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جنگ کا رگڑا جو ہے پورا وہ لگتا ہے عام بندے کو۔ عام بندے کی جو روزمرہ زندگی ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ جب ملک کی اکانومی برباد ہوتی ہے تو اس کے اثرات ان لوگوں پہ نہیں پڑتے کہ جو جنہیں میں اشرافیہ یا ایلیٹ کلاس کہہ رہا ہوں، بلکہ اس کی زد میں وہی آتے ہیں مفلوق الحال لوگ کہ جو بیچارے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کھانے یا کمانے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک کے حضور یہ بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بحران سے اور بحرانی کیفیت سے پوری قوم کو نکالے، ہمارے ملک کو، ہماری فوج کو استقامت دے، اور تاکہ ہم اپنے اس عدلی دشمن کا ایک مقابلہ بہترین انداز میں کر سکیں۔ اور اپنی آخری گزارش بچوں سے پھر یہی ہے کہ اپنے تدریسی عمل کو اپنے مجروح بالکل نہیں ہونے دینا۔ اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ جب تک دم میں دم ہے سب کچھ ہمارا جو ہے وہ اپنے وطن کے لیے ہے، اور وطن کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، اس سے بڑی بھی قربانی وقت نے مانگی تو انشاءاللہ تعالی میں آپ ہم سب پہلی صف کے اندر کھڑے نظر آئیں گے۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔